دوستوں کی محنت سے، برگڈیئر صاحب کی محنت سے، ہمارے مسرور بھائی کی محنت سے قرآن مجید کا دسترخوان پھر سجا ہے. اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دا موسٹ سویلائزڈ پرسن آف ہسٹری حضرت نوح، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ماشاء اللہ. جب آپ انبیاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں، تو آپ ایک سویلائزیشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور سویلائزیشن سے مطلب صرف دینی سویلائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی مخلوق ہیں، خدا کے ایسے بندے ہیں کہ اس وقت جو ہے دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن آپ کو انبیاء کی طرح کوئی ترقی یافتہ انسان نہیں ملے گا رویے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے. یعنی اگر ہم پوچھیں اور انصاف کے ساتھ جواب دیں، اگر ہم پوچھیں کہ اس دنیا میں انسانی تاریخ جو ہیومن ہسٹری ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک کون سب سے زیادہ سویلائزڈ ہے، تو ان میں سے جواب آئے گا انبیاء. جو انبیاء کا وہ ہے، تہذیب ہے، جو انبیاء کا طریقہ کار ہے. آپ یقین کریں اس نقطے کو جب ہم سمجھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام تہذیبوں کو لے کر وہ کربلا پہنچے. اس لیے آپ کو کربلا میں کوئی بھی چیز خلاف فطرت نہیں ملتی. کیوں؟ وہ تمام سویلائزیشنوں کا نچوڑ ہے، تمام تہذیبوں کا نچوڑ ہے. اور یہ حقیقت ہے. میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی تو دیکھا کہ امام حسین نے انبیاء کی پھیلی ہوئی تاریخ کو 8 دنوں میں دکھایا. مبالغہ نہیں ہے. آپ دیکھیں عجیب ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ان شخصیات کو ہم نے دین کے ساتھ خاص کر دیا، کسی مذہب کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ یہ پورے عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. پھر جب آپ انبیاء میں سلسلہ نکالتے ہیں رسولوں کا، چونکہ نبی وہ ہے کہ جس پر وحی ہو لیکن اس کو آگے یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ پہنچائیں، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جسے انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں، کہ وہ وحی لے اور آگے پہنچائے. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. جب آپ رسولوں کے پاس آتے ہیں تو رسولوں کا جو معیار ہے تہذیب کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر جب آپ 313 رسولوں میں 5 انبیاء کو دیکھتے ہیں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، واقعاً انسان کو نظر آتا ہے کہ تمام تر انسانی فضیلتوں کا عروج نظر آتا ہے ان میں. مثال کے طور پر میں اس میں سے سب سے پہلا جو پیغمبر ہے وہ ہے حضرت نوح. اچھا یہ فرق بھی بتاتا چلوں کہ اولو العزم کا مطلب کیا ہے. اولو العزم اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، جس کی اپنی شریعت ہو، چاہے اس پر کتاب نازل ہو نہ ہو. چونکہ 4 کتابیں ہیں، 104 آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے. ہمارے پاس کتابوں کی تعداد 4 ہے، صحیفوں کی 104 ہے. تو اولو العزم پیغمبر اس نبی کو کہا جاتا ہے جو صاحب شریعت ہے. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ حضرت نوح ہے. حضرت نوح کے بارے میں گفتگو میں یہاں سے شروع کروں کہ آج کل آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا ایک نفسیاتی معاملہ ہے، لکھا ہوتا ہے 999. اچھا اس کے ساتھ دکان ہو، اس پہ 1000 لکھا ہو، ہماری مائیں بہنیں اس دکان میں جائیں گی. حالانکہ وہ دے گی 1000، 1 روپے واپس نہیں لے گی، لیکن نفسیاتی مسئلہ ہے کہ انسان اس قیمت سے متاثر ہوتا ہے. اس اسلوب کو قرآن نے 1400 سال پہلے استعمال کیا ہے، اسی اسلوب کو. اچھا میں کہتا ہوں آج کے لوگوں نے شاید وہاں سے سیکھا. حضرت نوح کی جو تبلیغ کی عمر ہے وہ 950 سال ہے، لیکن قرآن نے 950 سال نہیں کہا. قرآن نے کہا کہ نوح اپنی قوم میں 1000 سال رہے، 50 کم. بے شک یہ اسلوب دیکھیے، یہ نہیں کہا 950 سال رہے، حالانکہ 950 سال وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن مجید میں کہ فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ، یہاں سے شروع ہوتا ہے أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. یہ ایک لمبا جملہ بنتا ہے. اور عرب اختصار کو پسند کرتے ہیں، شارٹنیس بہت پسند کرتے ہیں کہ بات گفتگو کیا ہو، مختصر ہو. جیسے آپ چھوٹی سورت دیکھیں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ مختصر سے جملے ہیں، عرب اسی کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے یہاں پر اس چھوٹی سی تعبیر کو چھوڑ کر، جس کو ہم عربی میں 950 کہتے ہیں، دیکھیں نا کہاں 950 اور کہاں أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. اس چھوٹی تعبیر کو چھوڑ کر بڑی تعبیر کو اس لیے لائیں کیونکہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ وہ 1000 سال رہے تو نوح کی تکلیفوں کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا 950 سال، وہ صورتحال نہیں بنتی. اس لیے کہا میں بھی جب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں یا نوح کے بارے میں تعارف کراتا ہوں تو میں اس طرح کہتا ہوں کہ 50 کم 1000 سال رہے انہوں نے تبلیغ کی. قرآن نے اس تعبیر کو، اس شارٹنس کو چھوڑ کر، اختصار کو چھوڑ کر اس کو کیوں اپنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا یہ بندہ 950 سال تبلیغ کی ہے. 950 سال بہت زیادہ ہے.
میں چونکہ تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہوں، اگر ہم کہیں کسی جگہ پر ایک ہفتہ گزارتے ہیں اور لوگ ہماری بات نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ حضرت 950 سال رہے۔ اچھا پھر مزے کی بات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تبلیغ 950 سال کی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اور قرآن کے مفسر حضرت اہل بیت کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 تھی۔ 950 سالوں میں تبلیغ میں نتیجہ کیا ہے؟ 80، یعنی ایک شخص پر 12.5 سال لگے، ایک شخص پر۔ اچھا یہاں سوال، اس سے پہلے کہ وہ میں آیت شروع کروں، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حضرت کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ حضرت 100% کامیاب ہے۔ کیوں؟ جو اس کو ذمہ داری دی گئی ان کو اچھے طریقے سے انجام دیا، اب ریزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات حضرت نوح کے بارے میں ہمیشہ جب اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرتا ہوں میں کہتا ہوں کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت نوح آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر کیا حضرت نوح نے خواہش ظاہر کی خدا کی بارگاہ میں کہ خدا بس تبلیغ کافی ہے، یا نہیں خدا کی طرف سے آواز آئی؟ سورہ ہود میں ہے کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، نوح اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس کر دیجئے۔ یعنی نوح نے نہیں کہا میں تنگ ہو گیا ہوں، خدا کی طرف سے آواز آئی بس کیجئے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ استقامت کہاں سے آتا ہے؟ وہ آیت شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب انسان کے پاس یہ چیز آ جائے وہ تنگ بھی نہیں ہوتا اور وہ بہت شوق سے کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ تمام عالم انسانیت میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے۔ وہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے نا کہ مائی فیملی از ہیومینٹی۔ جب آپ تمام انسانوں سے محبت کریں گے، ان کی خدمت کرتے ہوئے انسان تھکتا نہیں۔ حضرت نوح ان سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ میں نے شاید اسی جگہ پر اسی گھر میں کہا تھا کہ لوط کی جو قوم ہے ان کا جو کام تھا وہ بندہ ممبر سے بیان بھی نہیں کر سکتا، سارے بزرگوں کو پتا ہے۔ اتنا سخت کام جیسے ہم بیان نہیں کر سکتے، حضرت لوط اس قوم میں رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ انسان سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تمام کائنات اگر اس پر ریسرچ کی جائے، تمام مخلوقات کو لی جائے، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، چونکہ انسان میں خدا کا جلوہ انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسان ہے کہ اگر یہ اپنے اوپر کام کرے خدا کے تمام صفات یہاں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے مخلوقات گزرے ہیں، خدا نے رسول خدا کو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین۔ یعنی جہاں تک میری ربوبیت کی حد ہے وہاں تک آپ کی رحمت کی حد ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ چیز اگر ذہن میں ہونا کہ میں نے انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس کے برے اعمال سے کرنی، انسان نہیں تھا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے کام انجام دیا جا رہا تھا وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی میں تھکتا ہوں، میرے اوپر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی موجود ہے نا کہ پتھر پھینکے جاتے تھے، پھر آپ لہو لہان ہو جاتے تھے، پھر فرشتے آتے تھے، آپ کو اپنے پروں سے مس کرتے تھے اور آپ کے زخم بھر جاتے تھے۔ میں یہاں ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ خطابتی جملہ نہیں ہے، علمی جملہ ہے کہ دیکھیں نوح وہ ہے کہ فرشتے جب اپنے پر وہاں مس کرتے ہیں تو نوح کو شفا ملتی ہے، اور وارث نوح وہ ہے کہ جب اس کے گہوارے سے فرشتہ مس ہوتا ہے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ترقی انسان کی، نوح سے سبحان ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی کا سفر ہے کہ وہاں فرشتے آتے ہیں، پروں سے مس کرتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ یہاں پر فرشتہ آتا ہے، گہوارے سے مس ہوتا ہے۔ اچھا یہ روایت کے الفاظ ہیں، اور شیخ صدوق جو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پروں کو حسین سے مس کرو، کہا اس گہوارے سے مس کرو جس میں حسین ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا اپنی ولی کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ قرآن اس پر دلیل پیش کرتا ہے حضرت یوسف کی قمیص کی صورت میں کہ جب حضرت یعقوب کے چہرے پہ وہ قمیص ڈالی گئی تو حضرت یعقوب کو شفا ملی۔ قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ بہت مہم ہے کہ ایک میں انسان سے نفرت نہ کروں، دوسرا مجھے پتا ہے کہ میں جو کام انجام دے رہا ہوں خدا دے رہا ہے۔ اگر یہ چیز میرے ذہن میں ہے نا عزیزان گرامی، نہ مجھے داد کی خواہش ہوگی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم سب کی، نہ مجھے داد کی خواہش ہوگی، نہ تعریف کی خواہش ہوگی۔ چھٹے امام اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے عجیب جملہ فرماتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ آپ جب کام کریں آپ کو توقع نہ ہو کہ کوئی آپ کی مدد کرے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یعنی میں کام کروں میرے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ سے بیٹھے یہ میری تعریف کریں. ذہن سے اگر میں اس کو نکال دیتا ہوں میں پھر دیوانہ وار دن رات کام کروں گا. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ اثر کرے نہ کرے سنتولی میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اثر کرے نہ کرے سنتولی میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے یہ دشت سادہ یہ تیرا جہان بے بنیاد. یعنی میں نے اس جہان کو آباد کیا. اس کے بعد کہا کہ یہ تیری قدسیوں کے بس کی نہیں تیرا جہاں فرشتے نہ کر سکے آباد. یعنی انسان ہے جس نے اس دنیا کو آباد کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کی عظمت بتا رہے ہیں عزیزان گرامی. لہٰذا ہم جب بھی خدا کے لیے کام کرتے ہیں نا چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ. یعنی آپ یہ دیکھیے فرض کرے گلاس پڑا ہے نا گھر میں ایک غلط جگہ پہ میں نے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. توجہ کیجیے میں نیت کروں نا کہ پروردگار یہ گلاس میں آپ کی خاطر وہاں رکھ رہا ہوں. یقین کریں اس کے ثواب کی تعداد کو مقدار کو ہم بیان نہیں کر سکتے. خدا یہ گلاس میں آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں خدا یہ کام میں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو تھکاوٹ کیوں نہیں تھکے حضرت نوح چونکہ کام خدا کے لیے ہے. میرا جو محبوب ہے میں جس سے محبت کر رہا ہوں اگر وہ مجھے دیکھے میں اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں تو پھر مجھے مسئلہ نہیں ہے چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا اب میں اس آیت کو شروع کر رہا ہوں. سورہ نوح کی 5ویں آیت ہے. ارشاد کرتے ہیں حضرت نوح رب اے میرے پروردگار انی دعوت قومی. ایک لفظ پہ توجہ کیجیے ترجمے پر پھر ایک لفظ پہ بات کرتے ہیں. رب اے میرے پروردگار انی میں نے دعوت دی اپنی قوم کو. کس کو اپنی قوم کہہ رہا ہے کہ جو انہیں پتھروں سے مارتی تھی انہیں کہہ رہے ہیں میری قوم. بعض دفعہ انسان اپنے بچوں سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا بچہ نہیں کہتے میرا بیٹا نہیں ہے. اس کا حوصلہ دیکھیے کہ جو قوم 950 سال انہیں پتھروں سے لہو لہان کرتی رہی کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. کب دعوت دی؟ لیلن و نہارا دن رات. میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. کیوں دعوت دی؟ کوئی گھر کا کام تھا گھر کی صفائی تھی یا کوئی ذاتی کام تھا. لتغفر لہم تاکہ تو ان کی مغفرت کرے. یعنی میں جب دعوت دیتا تھا اس مقصد ذاتی کوئی کام نہیں تھا. لتغفر لہم تاکہ تو انہیں مغفرت عطا کرے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کلما دعوتہم میں نے جب بھی ان کو دعوت دی جعلوا اصابعہم فی آذانہم یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے تھے. واستغشوا ثیابہم اور چہرے کے اوپر چادر ڈالتے تھے. سر تصور کریں کہ میں مثلا خدا نہ خواستہ یہاں پڑھنے کے لیے آؤں 10 دینے کے لیے آؤں اور میں دیکھوں سب نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہو اور چہرے پہ چادر ڈالی. یعنی نہ میں آپ کو نہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر ذرا منظر تصور کرے وہ ولی خدا وہ پاک ہستی کھڑی ہو کر ان کو دعوت دے رہی ہے اور دعوت بھی کوئی ذاتی کام کے لیے نہیں ہے تاکہ خدا ان کو جنت لے جائے. وہ کیا کر رہی ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. واستغشوا ثیابہم اور اپنے چہرے پہ چادر. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نہ آپ کو سننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا اگر میرے ساتھ ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو شاید میں اس جگہ نہ جاؤں. یہ کیا کہتے ہیں میں نے جب دعوت دی. جب دعوت کا مطلب کیا ہے؟ 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال 50 کام. یعنی بندہ دعوت دے اور سامنے والا ایسا کام کرے. کتنا سخت ہے عزیزان. سخت ہے نا. لہٰذا یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب سب سے پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں رب اے میرے پروردگار. یہ کیوں کہا اے میرے پروردگار؟ توجہ کیجیے یہاں پر میرے سامنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور شخصیات بیٹھی ہیں. جب بھی میرے خاندان میں کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جائے اور فرض کرے میں ملتان جاؤں اور اس شخصیت کا تذکرہ ملتان میں ہو رہا ہوں میں کیا کہتا ہوں یہ میرے خاندان کا ہے.
میں اس کو نسبت دیتا ہوں اپنی طرف، کیوں؟ بڑا ہے، صحیح ہے، یہ برگیڈیئر صاحب میرے خاندان کے ہیں، کرنل صاحب میرے خاندان کے ہیں، یہ فلاں سیاستدان میرے خاندان کے ہیں. اچھا ایک ڈاکٹر کی تعریف ہو رہی ہے، میں کہوں گا یہ ڈاکٹر میرے گھر کا ہے، میرے چچا زاد ہے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ یا وہ اپنے آپ کو بڑی شخصیت کی طرف نسبت دے یا بڑی شخصیت کو اپنی طرف نسبت دے، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ بڑا کون ہے آپ کی نظر میں، یہ فرق کرتا ہے. کسی کی نظر میں حسین بڑا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں کوئی دنیا پرست بڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا میرے امام، میں کیوں اپنی طرف نسبت دیتا ہوں؟ چونکہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس شخصیت کو اپنی طرف نسبت دی. امیر المومنین کی زندگی آپ پڑھیں، امیر المومنین کی زندگی بغیر کسی تعصب کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یعنی بچپن سے لے کر، تاکہ اس رب کے لفظ کو ہم سمجھیں کہ یہ رب کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. بچپن سے لے کر آمد سے لے کر شہادت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں کامیابی نہ ہو. امیر المومنین مثلا آپ دیکھیں نا کعبہ میں ولادت، یہ بہت بڑا فخر ہے. البتہ ہمارے علماء کہتے ہیں علی کے لیے نہیں ہے، کعبے کے لیے فخر ہے. صحیح ہے. بہرحال دنیا پرستوں کی نظر میں بہت بڑی بات ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے. اچھا شہادت کہاں پہ ہے؟ مسجد میں، کوفے کے مسجد میں شہادت ہوئی. یعنی اللہ سے سفر شروع ہوا، اللہ میں سفر ختم ہوا. اللہ کے گھر سے شروع ہوا، اللہ کے گھر میں ختم ہوا. آپ زوجہ محترمہ کو دیکھیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا، جس کے بارے میں حضرت اقبال کہتے ہیں کہ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، السہن نسبت حضرت زہرا عزیز. اگر مریم کی فضیلت عیسیٰ کی وجہ سے ہے تو زہرا کو 3 جہات سے فضیلت حاصل ہے، حسن و حسین، امیر المومنین، رسول خدا. اچھا پھر آپ بیٹوں کو دیکھیں، سیدہ شباب اہل الجنہ. لوگ فخر نہیں کرتے یار میری بیوی ایسی ہے، میرے بیٹے ایسے ہیں. پھر اسلام کی کون سی جنگ ہے کہ جس میں آپ کی تلوار میں فتح نہ دلائی؟ سب اتفاق کرتے ہیں. ہم آ کر امیر المومنین سے پوچھتے ہیں بتائیے آپ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ آپ ان تمام چیزوں میں اب علی کا لیول دیکھیں، علی کا معیار دیکھیں. ان چیزوں میں آپ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، شادی، بیٹے، رسول، کس چیز پہ آواز دیتے ہیں؟ کفا بی عزن ان اکون ان تکون لی ربا، میں عزت اسی میں محسوس کرتا ہوں کہ تو میرا رب. واہ واہ. یار دیکھیے نا، علی اسی میں عزت محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ نسبت ہے. عزیزو یہ نسبت انسان کو بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ انسان کی فضیلت کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سب سے بڑی فضیلت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی. یہ دیکھیں رب اس سخت ماحول میں حضرت نوح، یعنی ہم وہ فیلنگ بھی محسوس کر سکتے ہیں اس لفظ اس رب کے ذریعے سے کہ وہ کیا فیل کر رہے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے. رب یعنی اس ماحول میں، اس جہل کے ماحول میں، ظلم کے ماحول میں اگر نوح کسی چیز پہ فخر کر سکتا ہے تو وہ تیرے ساتھ نسبت ہے. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. یہی چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی. حضرت مریم کی ماں ہے، میری بڑی خواہش ہے وہاں پر کئی بار ایسے ہوا کہ اس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں، جو ایک آیت ہے جس میں حضرت مریم پروردگار کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اور یہ گفتگو آپ ماں بہنوں کو پہنچائیں کہ ایک لڑکی نے شادی نہ کی ہو اس کے لیے اس آیت کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، بچے جب میرے پیدا ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. وہ گفتگو جب شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رب اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے شکم میں ہے تیری بارگاہ میں نظر کر لوں. سبحان. گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ رب میرے پروردگار. عزیزان گرامی، اگر عزت محسوس کرنی ہے، اگر فخر محسوس کرنا ہے تو وہ واقعی اس چیز پہ فخر محسوس کریں کہ اس پروردگار کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میری نسبت ہے کہ جو بہت بڑا ہے. ابھی ہم کیا مثالیں دیں عزیزان گرامی؟ صرف آپ ملکی وے گلیکسیز پہ غور کریں جو ہماری کہکشاں ہے، اس پہ آپ غور کریں. انسان حیران ہو جاتا ہے اتنا بڑا سسٹم اس گلیکسی کے اندر. اور یہ اگر آپ اینڈرومیڈا جاتے ہیں جو ہمارا پڑوسی وہ ہے کہکشاں ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے ایک ڈاٹ نظر آتا ہے ہمارا گلیکسی جس میں 3 ارب سے زیادہ سٹارز ہیں، یعنی 3 ارب سے زیادہ سنز ہیں صرف ہماری گلیکسیز میں. عزیزان گرامی صرف بندہ اس میں غور کرے نا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ آپ نے قائم کیا ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی کسی جگہ پر کوئی خرابی نہیں ہوتی. والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مرکز کی طرف حرکت کر رہا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے حرکت کر رہا ہے. اتنی بڑی کہکشاں جو صرف ہماری ہے
اور علماء کہتے ہیں جو سائنسدان ہیں کہ 3 بلین سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا صرف 5% ہے جو ہم کائنات کو دریافت کر سکے ہیں۔ اتنی بڑی ذات اگر میں کہوں وہ میرا پروردگار ہے، انسان کتنی عزت محسوس کرتا ہے، کتنی عزت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے امام حسین کو دیکھیں نا، سب سے سخت حالات میں کیا کہتے ہیں؟ رب اے میرے پروردگار، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ وہاں پر بھی میرے پروردگار کا لفظ ہے۔ ایسے اس لفظ میں کتنی چاشنی ہے۔ ویسے آپ نے ساتھ کہنا چاہیے رب رب رب، اے میرے پروردگار۔ اس کے بعد ہے انی دعوت قومی۔ اچھا، ایک اور نقطہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ گرامر کا نقطہ ہے، توجہ کیجیے۔ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ اصل میں ربی ہے، یعنی رے بے یا ربی۔ لیکن حضرت نوح کی آپ تواضع کو دیکھیں، انکساری کو دیکھیں کہ اس یا کو حذف کر دیا، اللہ کو اپنی طرف نسبت دی، یا کو حذف کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ ہے تو میرا اپنا وجود کچھ نہیں ہے۔ وہ یا جو حذف ہوا ہے نا، اصل میں ربی لفظ ہے، رے بے یا، یہ بتانے کے لیے کہ جہاں میں اللہ سے نسبت پر فخر محسوس کرتا ہوں، وہاں میرا وجود اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے آپ شمع جلائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی، کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں نے یہاں بتایا تھا نا کہ جب تخت حاضر ہوا، وہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اور دوسرا کردار، دوسرا کریکٹر جو قرآن میں موجود ہے، جب قارون سے پوچھا گیا اتنا زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے ایک لفظ استعمال کیا، اوتیتو بعلم عندی، میں نے اس کو اپنی وجہ سے حاصل کیا۔ یہ جو اپنی وجہ ہے نا، اس نے اس کو غرق کر دیا۔ وخسفنا به وبالارض، جو اس کا پیسہ تھا وہ سارا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ تصور کرنا کہ اللہ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، صرف یہ تصور کرنا عزیزان گرامی، اور اس پر عقیدہ رکھنا، یہ انسان کی زندگی کو بہت سموتھ کر دیتا ہے، بہت خوبصورت کر دیتا ہے۔ رب اے میرے پروردگار۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انی دعوت قومی، یہاں پر یہ ہے نا قومی، میں نے اپنی قوم کو نسبت دی۔ یہ کتنا بااخلاق انسان ہے، اللہ کو اپنی طرف نسبت دے کر اپنے آپ کو شرف بخشا، قوم کو اپنی طرف نسبت دے کر قوم کو شرف بخشا۔ کیونکہ قوم کس نبی کا ہے؟ کس نبی کی قوم ہے؟ حضرت نوح کی قوم ہے۔ قوم کو اپنی طرف نسبت دے کے قوم کو عزت بخشی، اور اللہ کو اپنی طرف نسبت دے کے خود کو عزت بخشی۔ پروردگار میں نے ان کو دعوت دی، کیوں دعوت دی؟ لتغفر لہم، تاکہ تو ان کی مغفرت کرے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا کام جو اجتماعی کام ہے، اگر ہمارا کام، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ہر کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم کچھ کام صرف اور صرف اس لیے کریں کہ یہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارا شمار حضرت نوح کے سپاہیوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار میں نے ان کو دعوت دی، کیوں؟ لتغفر لہم، تاکہ تو ان کی مغفرت کرے۔ اچھا، اگر اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا فائدہ ہے یا نقصان؟ یقیناً فائدہ ہے۔ یعنی حضرت نوح اپنی قوم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت تک انسان اجتماعی شخصیت بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ انسانی معاشرے سے محبت نہ کرے۔ نبی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے اسے محبت کرے۔ پروردگار میں ان کو دعوت دے رہا ہوں تاکہ تو ان کی کیا کرے؟ مغفرت کرے۔ کب دعوت دے رہا ہوں؟ لیلا و نہارا۔ میں نے دمشق میں یونیورسٹی کے باہر، جب یونیورسٹی جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے باہر ایک کتابوں کا اسٹال لگا ہوتا ہے، وہاں پر ایک کتاب دیکھی جس کا عنوان تھا عربی زبان میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامیابی کے 30 طریقے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتابیں آج کل بہت خریدی جاتی ہے نا، کہ جناب زہرا کی ولادت پر، وہاں ٹیچر ڈے پر مجھے ایک گلدستہ دیا گیا، پڑھاتے تھے ایک جگہ پہ تو گلدستہ دیا گیا، میں وہ گلدستہ لایا اپنی بیٹی کو دیا، میں نے کہا یہ جناب زہرا کے دن پہ مجھے ملا ہے اور اسی کی وجہ سے ملا ہے۔ آج اس کی عمر 8 سال ہو گئی ہے، اس سے آپ پوچھیں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جناب زہرا سے، کیونکہ وہ رب پیدا ہو گیا کہ دیکھیں یہ ہمیں تحفے دیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی قول ہے، توجہ کیجئے اس پہ، ربو اولادکم علی حب اللہ، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد حب خدا پہ رکھو۔ کیسے حب خدا پہ رکھوں؟ یعنی اگر میں اس کو کہتا ہوں نا کہ آپ نماز نہ پڑھیں جہنم جاؤ گے، اس کو کہوں نماز پڑھو تاکہ جنت ملے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میرے لیے خدا کا تصور 20 سال تک بہت خوفناک تھا، پھر میرا 30 سال والا خدا اور ہو گیا، 40 سال والا اور ہو گیا۔
خدا وہی ہے لیکن ہمارے تصور میں کیا ہو گیا, تبدیلی آ گئی. عزیزان گرامی, میں اپنے بچوں کو اگر یہ کہوں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, سب سے زیادہ, مجھ سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے, جو میرے دل میں محبت ہے یہ بھی اللہ نے ڈالی ہے, یقین کریں ہم اس بچے پر اس سے بڑا احسان نہیں کر سکتے اگر ہم اس کے دل میں خدا کی محبت جانتے ہیں. یہ میں اس جنگ کا حصہ ہوں, میرے خدا کو ایسے پیش کیا, میں اپنے بچوں کے ذہن میں خدا ایسے بٹھاؤں کہ جب بھی خدا کا تصور آ جائے دل میں محبت جاگ اٹھے. یہ ایک ایسی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا. بہت عجیب ہے نا عزیزان کرام. ایک واقعہ ہے اس آیت کو یہاں روکتے ہوئے کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا, درود پڑھے ذات پاک, کہا کہ کیا میں جو ہے وہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا خدا کی رحمت بہت وسیع ہے. کہا نہیں میں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں. کہا نہیں خدا کی رحمت بہت وسیع ہے. کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا کہ میں سفر پہ گیا تھا, سفر سے پہلے سفر کے دوران ہی میری بچی پیدا ہو گئی. آپ کو پتہ ہے اس لمبے سفر تھے, جب میں واپس آیا تو بچی 2-3 سال کی ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے 2-3 سال کی بچی کتنی خوبصورت لگتی ہے سب کو نا. کہا مجھے پتہ چلا تو میں بچی کو اٹھایا, ایک گڑھا کھودا اس کے لیے. جب گڑھا کھود رہا تھا تو کہا کہ میری طرف جو ہے نا وہ گرد اٹھا, اس بچی نے میرا گرد صاف کیا. صحیح ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جب میں نے اس کو گڑھے میں رکھا, اوپر پتھر پھینکنے لگا تو وہ مسکرائی. صحیح ہے. کہتے میں نے پھر بھی اس کے اوپر پتھر پھینکا. رسول خدا نے منہ موڑا اور بلک بلک کے رونا شروع ہو گیا. آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے گفتگو ہوگا. تو عزیزان گرامی ایسے وحشی لوگ بھی گزرے ہیں, لیکن رسول نے ان کے سامنے بھی نہیں کہا کہ خدا کی رحمت سے بندہ نا امید ہو جائے. اس سافٹ وار کا یا کولڈ وار ہے یا ہارڈ وار ہے جو بھی ہے, اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے. ہاں یہ بات میں ہوگا کہ بھئی وہ سزا بھی دیتا ہے, وہ ایسا بھی ہے, لیکن پہلے میرے بچے کے ذہن میں خدا کا تصور کیسا ہو کہ وہ رحمان الرحیم ہے. جیسے میں کہتا ہوں تمام انسانوں کے لیے اگر علی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا اور امام علی کی شفاعت چاہیے, ایک چیز اپنے بچوں میں پھیلانی چاہیے جو سب سے مشہور صفت ہے امام علی کی, وہ شجاعت نہیں ہے, عدالت ہے. یعنی وہ جس چیز سے مشہور ہے نا وہ عدالت ہے. جب شہید ہوئے تو کیا کہا گیا؟ قتل علی لشدت عدلی. بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ علی کی سب سے مشہور صفت وہ کیا ہے؟ عدالت. حتیٰ شجاعت کی بنیاد بھی عدالت ہے, علم کی بنیاد بھی عدالت ہے. صحیح ہے. اور ہم سے تو وہ مسیحی رائٹر اچھا ہے جارج جورداک, جس نے کتاب لکھی, کتاب کا مطلب یہ ہے کہ علی انسانی عدالت کی آواز. 5 جلدوں کی کتاب ہے, جارج جورداک نے لکھی ہے. جب وہ رہبر معظم سے ملے تو کہا جناب زینب کے بارے میں بھی کتاب لکھی ہے. صحیح ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لہٰذا میرے عمل میں اگر تسلسل ہے نا, عمل جو محبت فاتح عالم سے شروع ہوا تھا نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے.